وآلہ وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، شہر کوفہ کے ایک متوسط درجے کے فرد مختار سقفی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لے۔ یہ اس توفیق کا ہی نتیجہ تھا کہ انتہائی مختصر مدت میں مختار بہت بڑی بڑی طاقتوں کی موجودگی میں عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک ابن مروان جیسے افراد کے صاحبان تخت و تاج ہونے کی صورت میں اور اپنی بے سر و سامانی اور بظاہر کسی عظیم لشکر و سپاہ کے بغیر کامیاب ہوئے مملکت عراق اور شہر کوفہ پر قبضہ کرنے میں اور وہاں اپنی سلطنت قائم کرنے میں۔ پھر قیام حکومت کے بعد پہلے ہی مرحلے پر کوفہ کا سابق گورنر مطیع بن عبداللہ اور بصرہ کا گورنر اور حجاز کی حکومت کے سربراہ کا بھائی مصعب ابن زبیر، ان دونوں سے مختار کا تصادم ہوا۔ نتیجتاً عبداللہ ابن مطیع مارا گیا اور مصعب ابن زبیر میدان سے فرار پر مجبور ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اتنی معجزاتی انداز میں ہوا کہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سوائے تائید غیبی کے کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص کو اتنی تیزی سے اتنا عروج ملے اور پھر داخلی اور خارجی ہر قسم کی مخالفتوں کے ہوتے ہوئے، یعنی دائیں بائیں اتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، جس شہر میں حکومت ہے اس شہر کی اکثریت سابقہ حکومتوں کی وفادار، مسلکن عقیدتاً مختار سقفی کے عقیدے کے خلاف، مختار سقفی کی دشمن، اور مختار سقفی کے اس عزم کے اعلان کے بعد کہ میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا، اب ان کی بقا کا سوال ہے کہ مختار نہ رہیں۔ ان تمام مسائل کی موجودگی میں جتنی بڑی کامیابی مختار نے حاصل کی، وہ سوائے تائید غیبی کے، اللہ کی خصوصی حمایت کے، اور کوئی ظاہری مادی سبب نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیے کہ مختصر سے وقت میں ابھی شہر پر قبضہ ہوا ہے اور مصعب ابن زبیر نے حملہ کر دیا۔ یہاں مختار کی فوج کے تقریباً برابر فوج آئی تھی، یعنی 30,000 کا لشکر ان کا تھا اور 30,000 ہی کا لشکر مصعب ابن زبیر کا تھا۔
لیکن اس میں سے مختار 15,000 افراد اپنے ساتھ کوفے میں لے گئے تھے اور 15,000 افراد ابراہیم ابن مالک اشتر کے جھنڈے تلے ہو کر انہوں نے پہلے عبداللہ ابن مطیع کی فوج سے جنگ کی اور اس کے بعد عبداللہ ابن مطیع کی باقی ماندہ فوج اور مصعب ابن زبیر کی 15,000 فوج، ان دونوں سے اجتماعی طور پر جنگ کی اور دونوں کو شکست پائی تھی۔ قلیل تعداد کے ساتھ کثیر قوت سے ٹکرانا اور فتح یاب ہونا، اس میں جہاں ان کے خلوص نیت، ان کے ایمان کی قوت کا دخل ہے، وہاں بہرطور اللہ کی عنایت اور یہ تاثر۔ جب بھی آپ مختار سقفی کے احوال دیکھیں گے اور یہ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ناممکن تھا کہ یہ سارے واقعات اس تیزی سے رونما ہوتے اگر اللہ نے یہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ ظالموں کو ان کا انجام، ان کے کیے کا نتیجہ اس دنیا کے اندر دکھا دیا جائے۔ کل تک کی یہاں کی گفتگو کے بعد کہ مصعب ابن زبیر میدان سے فرار ہو گیا، اب بظاہر مختار نے ایک بہت بڑے دشمن کو شکست دے دی، لیکن ابھی مختار کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ مصعب ابن زبیر پہلے تو بھاگتا ہوا بصرے سے کئی فرسخ آگے نکل گیا، اس خطرے کے پیش نظر کہ ابراہیم ابن مالک اشتر تعاقب کرتے ہوئے بصرے میں آ جائیں گے اور اگر میں یہاں رکتا ہوں تو میری زندگی کا بچتا محال ہے۔ لیکن ابراہیم میدان جنگ سے شکست دینے کے بعد قیدیوں کو ساتھ لے کے کوفے کی طرف واپس چلے گئے۔ ان کے واپسی کی خبر جب مصعب کو ملی تو اس نے آگے بڑھنے کے بجائے پھر وہ واپس پلٹا اور بصرے میں اپنے دارالحکومت میں واپس آ گیا۔ یہاں سے آ کے اس نے اپنے بھائی کو عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھا جس کے اندر سارے احوال لکھے کہ اس طریقے سے شہر کوفہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے مختار سقفی نے، اور میں نے اس قبضے کے ختم کرانے کے لیے جب اس پہ حملہ کیا تو خود مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب میرے پاس اتنی طاقت اور فوج نہیں ہے کہ میں مختار سقفی سے لڑ سکوں، اس لیے تم وہاں سے یعنی مکے سے کمک بھیجو، کچھ افواج بھیجو کہ میں مختار سقفی سے لڑائی لڑ سکوں۔ یہ خط پہنچا تو اس کا جواب اس وقت اتفاق سے عبداللہ ابن زبیر کے دو علاقوں میں، ایک طرف طائف میں اور ایک طرف یمن میں بغاوت ہو گئی تھی عبداللہ ابن زبیر کے خلاف۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے جواب لکھا کہ اس وقت میں خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، ایک طرف مجھے طائف میں فوجیں بھیجنی پڑ رہی ہیں وہاں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، دوسری طرف یمن میں صورتحال خراب ہے وہاں فوجیں بھیج رکھی ہیں، تو اس وقت میں یہ صورتحال میری ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی فوج بھیج سکوں۔ اگر تجھے اتنا ہی عراق کے اقتدار کا شوق ہے، اس تخت و تاج کا شوق ہے، تو اپنے قوت بازو کو استعمال کر، اگر تیرے بس میں ہو تو مختار سے کوفہ چھین لے اور اقتدار کو اپنے قبضے میں لے لے، لیکن اگر تیرے پاس قوت نہیں ہے تو اب مجھ سے اس وقت توقع نہ کر کہ میں تیری مدد کروں گا۔ اگر تجھے ایسا ہی شوق ہے تو یوں کر کے تو مکے آ جا اور پہلے انتظار کر کہ میں یہ دونوں مہموں سے فارغ ہو لوں، یعنی طائف اور یمن کی، تو اس کے بعد فارغ ہو کے تیرے ساتھ فوج اور اسلحہ دے کے بھیجوں گا اور پھر مختار کا بندوبست کیا جائے گا، فی الحال میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہ جواب مصعب ابن زبیر کے لیے انتہائی اذیت کا، تکلیف کا باعث تھا۔ اس نے اس جواب کے پاتے ہی جھنجلا کر ایک خط اب دوسری حکومت عبد الملک ابن مروان کو لکھا۔ دیکھیے یہ حکومت کی لالچ اور حکومت سے محبت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ عجیب و غریب ہمیں لگتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تخت و تاج کی محبت میں سرگرداں ہوتے ہیں، ان کے لیے عجیب بات نہیں ہے کہ سگے بھائی نے اپنی مجبوریاں بتائی ہیں جن کی وجہ سے وہ مدد نہیں کر سکتا، یعنی عبداللہ ابن زبیر مصعب ابن زبیر کی مدد نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ بھائی کی مجبوریوں کو سمجھے اور اس وقت جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی قوت ہے، جتنے بھی چار سپاہی ہیں، اس کے ساتھ بھائی کے تخت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر وہ تخت و تاج سلامت رہے گا تو اس کی گورنری بھی سلامت رہے گی، وہی نہ رہا تو یہ کہاں کا گورنر ہوگا۔ لیکن
جیسے ذرا سے ادھر سے روکھا جواب ملا اور اسے اپنا تخت جو موصل سے تعلق جو بصرہ سے تعلق رکھتا ہے وہ جنبش میں نظر آیا تو اب اس نے اپنے بھائی کو چھوڑا، جھٹ سے اپنا قبلہ تبدیل کیا اور بھائی کا جو سب سے بڑا دشمن ہو سکتا تھا یعنی دوسری بڑی طاقت عبد الملک ابن مروان، اس کو خط لکھا کہ مختار نے یہاں پر صورتحال یہ برپا کر رکھی ہے اور علی سے محبت کرنے والوں کی جماعت کو تیرے شہر کوفہ کے اوپر حاوی کر دیا ہے اور وہ دن جاتا ہے کہ یہ مختار اگر اسی طرح سر اٹھاتا رہا تو وہ براہ راست تجھ سے بھی ٹکرائے گا اور تیرے جتنے حامی و ناصر اس شہر میں ہیں ان سب کو قتل کر دے گا، تو اگر تو میری مدد کرے، میرا ساتھ دے تو میں مختار کا قلعہ قمع کر کے تیری حکومت کو یہاں قائم کروں اور تیرے نام کا خطبہ پڑھا جائے، تیرا سکہ یہاں پہ جاری ہو اگر تو میری امداد کرے۔ اب عبد الملک ابن مروان کو کیا چاہیے تھا؟ ایک ایسا شخص کہ جو فریق مخالف کا کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت بڑا آدمی ہے، عبداللہ ابن زبیر کا سگا بھائی ہے، وہ جو پیشکش کر رہا ہے تعاون کی تو اسے تعاون دے کر اسے یہ یقین ہے کہ آج اگر عبداللہ ابن زبیر کی مدد سے، مصعب ابن زبیر کی مدد سے میں شہر کوفہ پر قبضہ کر لوں گا، اس علاقے پہ قبضہ کر لوں گا تو اس کے بعد مصعب ابن زبیر کو راستے سے ہٹانا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں بھی کھوٹ تھا، بار طور اس نے فوری طور پر خط لکھ دیا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہیں کوئی نقل و حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی جگہ پہ اطمینان سے بیٹھو، ہم تمہاری جگہ پر جا کے اس جنگ کو فتح کرتے ہیں اور مختار کو اس کے جرم کی سزا دیتے ہیں کہ اس نے کیسے بغاوت کی اور کیسے شہر کوفہ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ مصعب ابن زبیر کو مطمئن کرنے کے بعد عبد الملک ابن مروان نے صلاۃ جامع کا اعلان کیا، یعنی لوگوں کو مسجد میں طلب کیا، شام کے لوگ، دمشق کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، وہاں اس نے جا کے اعلان کیا کہ ابو ترابیوں نے شہر کوفہ کے اندر بغاوت کر دی ہے اور ہمارے بہت سے دشمنوں کو، ہمارے بہت سے دوستوں کو قتل کیا ہے، تو ان کو سزا دینے کے لیے اور ان کے ایمان میں جو کجی ہے، یعنی ان کے خیال کے مطابق علی کو ماننا ایمان میں کجی تھی، تو اس کجی کو دور کرنے کے لیے ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو، یعنی وہاں معیار ایمان یہ ہے کہ جو علی سے نفرت کرتے ہوں، ایسے افراد کی جماعت جمع ہو جائے اور وہ اس محاذ کے اوپر جائے اور مختار کو جا کے قتل کرے۔ اور اس لشکر کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے کہ جو جس کا ایمان یہ ہو کہ علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ گمراہی پر تھے اور ان سے نفرت رکھنا، ان سے لا تعلقی رکھنا، ان سے بدیت رکھنا جس کا عقیدہ ہو، وہ کوئی شخص ایسا مل جائے۔ تو اس کا چچا تھا عبد الملک ابن مروان کا ایک بھائی ربیہ کا بیٹا عامر، اس نے کہا کہ تم میرے عقیدے سے بھی واقف ہو اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کتنا بغض خاندان اہل بیت سے رکھتا ہوں، تو اب تم مجھے موقع دو کہ میں مختار کو جا کے اس کے جرم کی سزا دوں۔ چنانچہ عامر ابن ربیہ کو لشکر کا سالار بنایا گیا اور 1-2 نہیں، 20-30 ہزار نہیں، 70,000 کا لشکر جرار تیار کیا گیا کہ مختار سقفی کے لیے 30,000 کا لشکر تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، تو اب اس اسنا میں اور قوی ہو چکا ہوگا، تو 70,000 کی جمعیت کے ساتھ عامر ابن ربیہ کو بھیجا گیا کہ تو جا کے اور کوفے کی سلطنت کو حاصل کر اور مختار کو اس کے کیے کی سزا دے۔ اب ابھی ایک بہت بڑی قوت سے ٹکرا کے مختار فارغ ہوئے ہیں کہ اب اس سے بڑی قوت، اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ مختار سے ٹکرانے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ فوج جب چلی تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی فوج نقل و حرکت کرے گی تو اس کی اطلاع ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گی۔ مختار کو یہ اطلاع مل گئی کہ عامر ابن ربیع کی نگرانی میں ایک فوج شہر کوفہ کے اوپر حملہ کرنے والی ہے۔ عامر نے جلدی جلدی اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کیا اور 30,000 کی جماعت جو پہلے جمع ہوئی تھی اسی میں یوں سمجھیے کہ جتنے افراد پچھلی جنگ میں کام آ گئے تھے تقریباً اتنے افراد اور شامل ہو گئے اور وہ 30,000 کا 30,000 لشکر رہا۔ وہ لشکر لے کے شہر کوفہ سے باہر آ گئے اور پڑاؤ ڈال لیا کہ اچھا اب عامر ابن ربیعہ جب آئے گا تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ عامر ابن ربیعہ آندھی طوفان کی طرح دمشق سے بڑھتا ہوا عراق کی طرف آیا، حدود عراق میں داخل ہوا، حدود کوفہ کے قریب آیا۔ جب کوفہ سے تقریباً 10 فرسخ کے فاصلے پہ پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اس زوم میں کہ میرے آنے کی اطلاع ابھی تک مختار کو نہیں ہوئی، اس نے تمام راستوں کی
جہاں جو جو اس کے لشکر کے قریب سے راہیں گزرتی تھیں اس پہ نگران مقرر کر دیے کہ کوئی آدمی یہاں سے کوفے تک نہ جائے تاکہ مختار کو نہ میرے آنے کی خبر معلوم ہو اور نہ یہ معلوم ہو کہ میری تعداد کتنی ہے، میری فوج کتنی ہے، لشکر سپاہ کتنی ہے، یعنی کوئی جاسوس ادھر سے ادھر نہ پہنچنے پائے مختار کا اور مختار تک کوئی خبر نہ جانے پائے۔ ادھر مختار اس انتظار میں کہ کوئی خبر ملے، کوئی اطلاع ہو، لیکن ادھر کی چوکی پہرا اتنا سخت تھا کہ عامر ابن ربیعہ کے آنے کے سلسلے میں کوئی باقاعدہ خبر نہیں پہنچی۔ ایک دن صبح کے وقت مختار سقفی اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ خیمے سے باہر نکل کے، اپنے لشکر سے باہر نکل کے کچھ دور صحرا کی طرف گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے تھے کہ ایک آدمی ایک ایسی سمت سے آتا نظر آیا جو کوئی معروف راستہ نہیں تھا، کسی سمت سے کوئی معین راستہ نہیں تھا، جنگل میں سے نکلتا ہوا ایک شخص شہر کوفہ کی طرف آتا نظر آیا۔ مختار نے کہا کہ ذرا دیکھو یہ کون آدمی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، اجنبی راستے سے آتا دکھائی دیتا ہے۔ گئے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جو بنو ازد سے تعلق رکھتا ہے، ازدی ہے۔ پوچھا کہ کیسے آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے کچھ اعزا شہر کوفہ میں رہتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو ان کی طرف جا رہا ہوں۔ مختار نے پوچھا کہ یہ تم جدھر سے آ رہے ہو یہ کسی شہر کا راستہ نہیں ہے، کوئی معروف راستہ نہیں ہے، معین راستہ نہیں ہے، ادھر سے کیوں آ رہے ہو؟ اس سوال کا جواب دینے میں اسے کچھ دشواری ہوئی کیونکہ کوئی اس بات پر اس نے پہلے سے غور نہیں کیا تھا کہ اس بات کا کیا جواب دوں گا، تو کوئی جواب جو دیا وہ شکوک و شبہات میں اضافے کا باعث بنا۔ اب مختار نے جرا کرنی شروع کی کہ جا کس کے پاس رہے ہو؟ تو جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جلدی ہی یہ محسوس ہوا کہ وہ جو کہانی سنا رہا ہے اس پہ قائم نہیں رہ سکے گا، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مختار صحیح بات یہ ہے کہ میں عامر ابن ربیعہ کا جاسوس ہوں، اس کا لشکر یہاں سے 10 فارسخ کے فاصلے کے اوپر آ کے ٹھہرا ہوا ہے، 70,000 فوج ہے اور وہ فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں یہاں پر تمہارے لشکر کے اندر جتنے ازدی ہیں ان کو جا کے خبر دوں کہ عامر ابن ربیعہ نے ان کے لیے خصوصی امان اور ان کے لیے خصوصی انعامات کا وعدہ کیا ہے، وہ تیرا ساتھ چھوڑ کے اور ادھر جا کے شامل ہو جائیں۔ مختار نے صاف گوئی پر اس ازدی سے یہ کہا کہ ایک تو میرے لشکر کے اندر کوئی ازدی نہیں ہے، اس نے کہا کہ نہیں تمہارے یہاں کچھ ازدی ہے۔ مختار نے پوچھا کہ اچھا نام بتاؤ، اس نے ایک آدمی کا نام لیا۔ مختار نے پورے لشکر میں ڈھونڈنا پٹوایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو بنو ازد سے تعلق رکھتا ہو، تو کوئی آدمی بھی نہ آیا۔ آخر جب یہ نام لے کے پوچھا گیا تو ایک شخص آیا، پوچھا گیا کہ تو اس لشکر میں کیسے ہے، کیا تیرا نام یہاں کے لشکریوں میں درج ہے، کبھی تجھے کوئی تنخواہ کوئی اور انعام و اکرام ملا؟ اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی بھی شامل ہوا ہوں۔ کہا اچھا اگر تو ابھی بھی شامل ہوا ہے تو کیا تجھے کسی مہم پر بھیجا گیا، کسی سردار کی سربراہی میں تجھے دیا گیا، یعنی کسی دستے میں باقاعدہ شامل کیا گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو میں بالکل آئے ہی ہوں۔ تو مختار نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تو میرا لشکری نہیں، بطور یہ تجھے بلا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلا جا، اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جہاں بھی لے جانا چاہتا ہے اگر تو چاہے تو ساتھ چلا جا، ورنہ تو شہر کوفہ کے اندر جا کے رہ، تیری امداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس ازدی کو تو ہٹا دیا، لیکن یہ جو ازدی پکڑا گیا تھا جو جاسوس تھا اس کو مختار نے بہت سا انعام و اکرام دیا اور خلعت عطا کی، باقاعدہ ایک لباس عطا کیا جو اس وقت بادشاہ خوش ہو کے جو اس بات پر کہ تو نے سچ سچ بتا دیا اور زیادہ ہمیں زحمت نہیں کرنی پڑی تفتیش کے سلسلے میں، تو اس بات پر خوش ہو کے اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اب وہ ازدی خلعت پہن کر اور انعام و اکرام باندھ کر واپس پلٹا اپنے اصل لشکر کی طرف۔ عامر ابن ربیعہ کے پاس جا کے پیش ہوا، کیا کارگزاری کر کے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہاں صرف ایک ازدی تھا، اس کو میں اپنے ساتھ لے کے وہاں سے آ گیا ہوں، وہ میرے ساتھ تو نہیں آیا، وہ شہر کوفہ چلا گیا باہر تو، اور اس نے مختار کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو عامر ابن ربیعہ کہنے لگا کہ اچھا تو نے یہ کام تو بہت قابلیت سے کیا۔ اس نے سارا قصہ سنایا کہ مختار تک میں پہنچ گیا تھا اور مختار نے مجھے خلعت بھی دی اور انعام بھی دیا، باہر طور میں اپنا کام کر کے آ گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں نے مختار کو بھی دھوکہ دے دیا، 4 پیسے بھی کما لیے اور کام بھی ہو گیا۔ عامر ابن ربیعہ نے بڑی شاباشی دی کہ تو بڑا سمجھدار نکلا، بڑا تو نے عقل مندی سے کام کیا، تو اب تو ایک کام اور کر۔ اس نے کہا جی فرمائیے، وہ کیا کام ہے؟ کہا کہ 14 آدمی مختار کے لشکر میں ایسے ہیں کہ جو مجھ سے در پردہ ملے ہوئے ہیں اور جب سے میں کوفے سے چلا ہوں ان سے میرا نامہ و پیام جاری ہے،
تو تو ان کے پاس جا کے کہہ دے کہ جو ہم میں قرارداد طے ہوئی ہے، جو پروگرام ان 14 میں اور ہمارے درمیان طے ہوا ہے کہ ابراہیم اور مختار سقفی کو ایک دن کسی موقع کے اوپر قتل کر دیں، اس کام پر وہ جلد از جلد عمل درآمد کر دیں تاکہ جس دن مختار کا اور ابراہیم کا قتل ہو اس دن میری فوج اس کی فوج پر حملہ کر دے اور اس طرح مختار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ پیغام لے کے تو چلا جا۔ اس نے ان 14 افراد کی فہرست لی اور یہ کہنے لگا کہ اگر میں لے کے جاؤں گا تو اب تو مختار مجھے نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ مختار نے خلت دے کے اور انعام دے کے رخصت کیا ہے، تو اب کیا کہوں گا؟ تو عامر نے بہانہ بتایا عامر ابن ربیعہ نے کہ تم یہ کرنا کہ وہاں یہ خلت بھی یہاں اتار جاؤ، یہ انعام و اکرام بھی یہاں چھوڑ جاؤ، اور وہاں جا کے مختار سے یہ کہنا کہ میری خلت عامر نے چھین لی۔ جب اسے پتا چلا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے خلت عطا کی ہے تو خلت بھی چھین لی اور جو پیسے دیے تھے وہ پیسے بھی چھین لیے اور مجھے مار پیٹ کے نکال دیا ہے، تو اب تو میں تمہارے لشکر میں آ گیا ہوں اور مجھے اپنے لشکر میں رکھ لو۔ جب وہ رکھ لے تو پھر موقع کی تاک میں رہنا، جب ان 14 سے رابطہ ہو تو ان تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ اس منصوبے کے تحت خلت وغیرہ اتار کر اپنا مال و متاع وہاں پر رکھ کر اب آیا مختار کے پاس، تو مختار نے پوچھا، مختار نے پھر دیکھ لیا کہ ایک شخص آ رہا ہے اس طرف سے، اب ظاہر ہے کہ جس راستے سے یہ آ رہا تھا اس پہ نگرانی بڑھا دی گئی تھی۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ دشمن اتنا قریب بیٹھا ہے تو جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی وہ سب کر دی گئی۔ چنانچہ یہ گرفتار ہو گیا۔ اب گرفتار کر کے لا کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ تیرا حلیہ کیا ہوا اور تو دوبارہ کیوں پلٹ آیا؟ اس نے وہی کہانی جو عامر نے سکھائی تھی وہ دوہرا دی کہ عامر ابن ربیعہ کو جب پتا چلا ہے کہ مختار نے انعام و اکرام دیا ہے تو سارا انعام و اکرام چھین لیا اور مجھے مار پیٹ کے نکال دیا۔ وہ تو قتل بھی کرنے جا رہا تھا لیکن میرے قبیلے کے کچھ افراد تھے، انہوں نے پچھلی خدمات کا واسطہ دے کے عامر ابن ربیعہ سے میری جان بخشی کرا دی تھی، تو جان بچا کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو مختار نے کہا کہ اس میں دل چھوٹا کرنے کی کیا بات ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ ارے تیرا ایک خلت چھینا گیا ہے، میں تجھے 20 خلت دیتا ہوں، اور میں نے پہلے تجھے 10,000 درہم دیے تھے، اب تجھے 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، یعنی ہر چیز کو 20 گنا کر دیا کہ میں 20 گنا دیتا ہوں۔ اب تو جا کے آرام سے رہ، تجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کو یاد کرتا رہے جو تیرا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ جو داد و دہش ہوئی، یہ جو توقع سے زیادہ ملا، تو اب یا تو یہ کہیے کہ یہ شخصیت کا اثر تھا کہ مختار کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا، یا یوں کہیے کہ پیسے کے غلام تھے، تھوڑا سا پیسہ جہاں زیادہ ملا اس کے ہو گئے، کچھ ایسی بات ہوگی۔ بات اور وہ ازدی کہنے لگا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ذرا یہ جن لوگوں میں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے ذرا ہٹ کے میری ایک بات سن لیں۔ مختار نے کہا کہو۔ چند قدم آگے چلے گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور اصل قصہ یہ ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ 14 آدمی آپ کے ہاں ایسے موجود ہیں جو آپ کے جان کے دشمن ہیں، اور میں ان تک پیغام لے کے آیا ہوں، اور یہ عبد الملک ابن مروان کا خط ہے، جو عامر ابن ربیعہ کا خط ہے جو ان 14 افراد کے نام ہے۔ اب اس میں 14 کی فہرست بھی تھی، وہ خط بھی موجود تھا۔ مختار نے ایک ذہین آدمی کا جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ طرز عمل اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ اس کے کہنے پہ فوراً یقین کر لیتے، انہوں نے ان 14 افراد کو بلایا، کئی طریقوں سے ان کا امتحان لیا۔ مثلا ایک دفعہ یہ کہا کہ وہ 14 بھی موجود ہیں، دربار میں اور افراد بھی موجود ہیں، مالک اشتر کے صاحبزادے ابراہیم بھی موجود ہیں اور مختار بھی موجود ہیں۔ تو مختار نے کہا کہ سب کوئی اپنے اسلحے اتار دو، اپنے کمر سے اسلحے کھول دو۔ مختار نے بھی اسلحہ کھول دیا، ابراہیم نے بھی اسلحہ کھول دیا۔ اب وہ جو اور 2-4 افراد جو تھے ان 14 کے علاوہ انہوں نے بھی اسلحے کھول دیے، لیکن یہ 14 اپنی کمر باندھے ہوئے کسے رہے، اپنی تلواریں اپنے قبضے میں انہوں نے رکھی۔ شاید دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا ہو کہ کہیں مختار سب سے اسلحے اتروا کے، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہوں میں جو سازشیں ہوتی تھیں درباروں میں وہ کچھ اسی طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ جس کو قتل کرنا ہوتا تھا تو پہلے اسے غیر مسلح کیا جاتا تھا۔ اب غیر مسلح کرنے کے لیے کوئی بہانہ گڑھا جا سکتا تھا، کبھی کھانے کی میز پہ لا کے یعنی کھانے کے دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا تو اب وہ اسلحہ رکھ کے کھانے کے دسترخوان پہ آئے تو اب سنہرا موقع ہے کہ اس کو مار دو۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اسلحے کھول کے رکھ دو، اور اس کے بعد ابتدائی اسلام کا واقعہ بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں مہم میں جا رہی تھیں ادھر اور ارتداد کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جا رہی تھیں تو خالد ابن ولید بنو حنیف کے ایک قبیلے کی طرف گئے
جس میں ایک گروہ کے سردار ایک گاؤں کے والی کی حیثیت سے مالک ابن نویرہ ایک شخصیت ہوا کرتے تھے. وہاں پہنچے. اب وہاں مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. خدا کے فضل سے مسلمانوں کا گاؤں تھا, لیکن کچھ خاندانی دشمنی پرانی چل رہی تھی. زمانہ جاہلیت میں خالد ابن ولید کے چچا کو بنو حریب کے افراد نے قتل کیا تھا, تو اس کا غصہ دل کے اندر بھرا ہوا تھا. آج موقع ملا تو سارے گاؤں والوں سے کہا کہ ذرا گاؤں سے باہر آؤ. پورے گاؤں والے اسلحے باندھے ہوئے فوراً دوڑے ہوئے پہنچے مالک ابن نویرہ کی سرکردگی میں. خالد ابن ولید نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم لوگ اسلحہ باندھ کے آئے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لڑنے آئے ہو مجھ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم یہ سمجھے کہ اسلامی لشکر کہیں جا رہا ہے جنگ کے لیے, اس کو مددگاروں کی ضرورت ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اس خیال سے اسلحہ باندھ کے آئے ہیں, ورنہ ہمارا اسلحہ باندھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم سے کوئی دشمنی ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم سے دشمنی نہیں ہے, یہ اسلحہ صرف اس لیے باندھا ہے کہ ہماری مدد کرنی ہے, تو تمہارے خلوص کا تب پتہ چلے جب تم اسلحہ کھول کے ایک طرف رکھ دو. 400 افراد انہوں نے اسلحہ کھول کے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے ایک طرف رکھ دیا اور خود دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے. جب وہ نہتے ہو گئے تو خالد نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ ان سب کے سر قلم کر دو, اور وہ سب افراد مارے گئے. ان میں مالک ابن نویرہ بھی شہید ہوئے. مالک ابن نویرہ کی اہلیہ تھی سلمہ نام تھا, ان سلمہ سے اسی شب کو انہوں نے عقد کیا, اور یہ بعد میں بڑا ایک سیاسی مسئلہ بنا رہا. مرکز میں بھی اس کے اوپر اختلاف ہوتا رہا اور اس پہ بحث ہوتی رہی کہ خالد ابن ولید کو قتل عمد اور حدود شرعی کی خلاف ورزی کے جرم میں, چونکہ ظاہر ہے کہ مالک ابن نویرہ کی اہلیہ نے ابھی عدت کی مدت پوری نہیں کی تھی اور اس صورت میں عقد نہیں ہو سکتا تھا, تو ان دونوں حدود کے جرم میں ان کو قتل کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرطور وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار جب نیام سے نکل آئے تو پھر اندر نہیں جایا کرتی. چنانچہ یہ واقعہ سے بیان کرنا مقصد یہ تھا کہ اسلحہ اتروانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب کسی وقت بھی جان خطرے میں ہو سکتی ہے. تو اب جب یہ 14 افراد کے ساتھ اور لوگوں کو جمع کر کے مختار نے کہا کہ سب اسلحے کھول کے رکھ دیں, تو یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مختار سخفی کو ہماری سازش کا پتہ چل گیا ہو اور ہمارے قتل کا حکم دے. تو سب نے تو اسلحے کھول دیے, یہ 14 اسلحے باندھے رہے. اس نوعیت کے 2-3 امتحان لیے مختار نے, جس میں یہ پتا چلا کہ یہ 14 افراد جو ہیں ان کا رویہ اور ہوتا ہے اور باقی لوگوں کا رویہ اور ہوتا ہے. اب جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے سازشی ہیں, تو پھر اس ازدی کو بلایا گیا اور اسے حلف دے کے پوچھا گیا کہ تم کس کے پاس آئے تھے, کیا پیغام لے کے آئے تھے. اس نے خط بھی دکھایا, قسم بھی کھائی اور بتایا کہ ہاں یہ سب کی سب لوگ اس سازش میں شریک ہیں کہ یہ مختار کو اور ابراہیم کو موقع پا کے مارنا چاہتے ہیں. اب ان سے جو جواب طلبی ہونے لگی تو ان 14 میں سے ایک فرد نے سارا اعتراف کر لیا کہ ہاں ہمارا منصوبہ تھا اور ہمیں تو صرف وہاں سے سگنل کا انتظار تھا. اگر عامر ابن ربیعہ کی طرف سے یہ پیغام مل جاتا تو ہم یقیناً جس دن بھی مناسب وقت ہوتا ہم حملہ کر کے رات کے وقت تمہیں بھی ختم کر دیتے اور ابراہیم کو بھی ختم کر دیتے. اب جرم ثابت ہو گیا تھا, ان سب کے سر قلم کر دیے گئے. اور اس کے بعد مختار سخفی نے اعلان کیا اپنے لشکر میں کہ یہ ازدی جس نے یہ رپورٹ دی ہے ان 14 کے متعلق, یہ چونکہ میری جان کے بھی بچانے کا سبب بنا اور ابراہیم کی جان بچانے کا سبب بھی بنا, تو جو لشکر میں مجھ سے محبت رکھتا ہے یہ اس کا فریضہ ہے کہ جتنی اس کی توفیق ہو اس کو انعام و اکرام سے نوازیں. تو اب 30,000 کے لشکر میں سے اگر تھوڑا تھوڑا بھی کسی نے دیا ہوگا تو یوں سمجھیے کہ دولت کا انبار لگ گیا. وہ ازدی اس دولت کے پانے کے بعد یقیناً خوش ہوا. تو مختار نے کہا کہ اب تو تیری خواہشیں پوری ہو گئیں, جو کچھ تجھے دنیا کے اندر تمنا ہو سکتی تھی اس سب کی تکمیل ہو گئی, یا بھی کوئی آرزو دل میں باقی ہے. وہ کہنے لگا کہ ایک آرزو اور ہے میرے دل میں. مختار نے کہا وہ کیا؟ کہا اگر آپ ساتھ دیں, یعنی امیر مختار اگر ساتھ دیں تو میں عامر ابن ربیعہ کا سر بھی لانا چاہتا ہوں. 70,000 کے لشکر کے سالار کا سر لانا چاہتا ہوں. مختار نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو ہم چل کے, اب میں تو جاؤں گا ہی اس لشکر میں, اس کا نمائندہ ہوں, تو اگر آپ ساتھ چلیں تو میں کوئی ترکیب کروں گا کہ اس کا سر حاصل ہو جائے. مختار نے اس پہ غور کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد یہ کچھ بچکانہ سی تجویز لگی کہ ایک فوج کا سالار دوسرے فوج کے سالار کا سر لینے کے لیے تنہا چلا جا رہا ہے. ایک اجنبی آدمی ٹھیک ہے, 14 آدمی اس کے کہنے کے اوپر غدار پکڑے گئے, لیکن ہو سکتا ہے کہ عامر ابن ربیعہ نے ان 14 کو قربان کر دیا ہو صرف اس لیے کہ مختار ہاتھ آ جائے. بات اور
یہ سارے پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ تو مختار نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے تیرے ساتھ جا کے اس کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ میدان جنگ میں جب میں اس سے دو بدو ہو کے اس کو قتل کر لوں گا تو پھر تیرے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تو نے اپنا کام کر دیا، اب تو جا کے اطمینان سے بیٹھ جا۔ وہ بیچارہ مختار کے اس فیصلے کے بعد دربار سے اٹھا، دربار برخاست ہوا۔ جب دربار برخاست ہوا تو ابراہیم نے اس کو اپنے پاس بلایا، ابراہیم ابن مالک اشتر نے، کہ تجھے جو انعامات یہاں ملے وہ تو تیرے ہیں ہی، لیکن تو میرے ساتھ میرے خیمے میں چل تو میں چاہتا ہوں کہ تجھے کچھ اور دوں۔ تیری بات سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں تیری اور تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے، وہاں جا کے کھانا بھی کھلایا، پاس بٹھایا، کچھ اور دولت وغیرہ بھی دی، اور اس کے بعد کہنے لگے ہاں اب بتا کہ وہ تو کیا کہہ رہا تھا مختار کے سامنے، تیری کیا تجویز تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میری تجویز یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں لشکر تک پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد چلنے والے کی ہمت ہے، اگر موقع ملے تو عامر ابن ربیعہ کو پکڑ لائیں یا اس کا سر کاٹ لائیں۔ اب صرف اس بات سے کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ نتیجہ نکال لینا کہ اس کا سر بھی قلم کر لائیں گے، یقیناً بہت ہی دل گردے کی بات تھی، لیکن ابراہیم کہنے لگے کہ اچھا کسی کو کانوں کان خبر لاؤ، چل میں اور تو چلتے ہیں۔ اب جناب دونوں، وہ ازدی نے بنو ازد کا جو مخصوص لباس تھا، ظاہر ہے کہ ہر قبیلے کے لباس میں تھوڑا بہت دوسرے سے کچھ فرق وغیرہ امتیاز وغیرہ ہوتا ہے، تو ابراہیم ابن مالک اشتر کا لباس وغیرہ اتروا کے وہ ازدی طرز کا لباس پہنایا گیا، اور اب دونوں ازدی بظاہر دونوں ازدی روانہ ہوئے عامر ابن ربیعہ کے لشکر کی طرف۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، جب عامر کے لشکر تک پہنچے تو رات ہو چکی تھی، کافی وقت گزر چکا تھا۔ اب عامر نے چونکہ بہت سخت کڑا پہرا لگا رکھا تھا کہ کوئی آدمی نہ ادھر سے ادھر جائے نہ ادھر سے ادھر آئے، تاکہ کوئی خبر مختار تک نہ پہنچے، تفصیلات یہاں کی نہ جائیں۔ اب جب دو آدمی نظر آئے تو ان دونوں کو پکڑ لیا گیا اور ان کو لے جا کے عامر کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک آدمی کو تو بہرطور عامر جانتا تھا۔ عامر نے جب ابراہیم ابن مالک اشتر کو دیکھا تو عامر ابراہیم کو پہچانتا تھا، باوجود اس کے کہ لباس بدل کے آئے تھے۔ عامر نے کہا کہ اچھا تو تم ہو، یعنی پہچان گیا ابراہیم ابن مالک اشتر کو۔ اب جب پہچان گیا تو اس نے اسی وقت للکارا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہاں تک آؤ؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تیرا سر قلم کروں۔ عامر ابن ربیعہ نے کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ میری گرفت میں ہو کے، میرے قید میں ہو کے میرے سر قلم کرنے کی بات کرو، میں تمہارا سر قلم کروں گا، بلاؤ جلاد کو۔ سیاف نامی ایک جلاد، یہ سیاف اس سے پہلے بھی محبان امیر المومنین کو قتل کرنے میں ایک خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا، بڑا خوشی محسوس کرتا تھا کہ اس کو، یوں تو سرکاری ملازم تھا، جس کے بھی گردن کاٹنے کو کہا جائے کاٹ دیتا تھا، لیکن اس کو روحانی خوشی ہوتی تھی اگر کسی محب علی کی گردن کاٹنے کا موقع ملے۔ تو اسے بلایا گیا کہ بلاؤ سیاف کو، اس کے سر قلم کرے۔ اب وہ تلوار لے کے آیا، یہ بھی جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے طور پر دل میں الوداعی کلمات کہہ کے اور کلمہ پڑھ کے اس بات کے منتظر کہ سر کاٹا جائے کہ اتنے میں عامر ابن ربیعہ کے دربار کا ایک درباری کہنے لگا کہ امیر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، کوئی غیر معروف سا کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، اگر تو نے رات کی اس تاریکی میں مار دیا، اس کو قتل کر دیا، صبح تو ساری دنیا میں کہتا پھرے گا کہ میں نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو رات اپنے خیمے میں قتل کر دیا، تو دنیا کا کون فرد تیری اس بات پہ یقین کرے گا؟ اتنے نامور سرزمین عرب میں شہرت رکھنے والے اتنے جری آدمی کو اگر یوں چھپ چھپاتے خاموشی سے قتل کیا گیا تو کون یقین کرے گا؟ مزہ تو تب ہے، فائدہ تو تب ہے کہ کل کا سورج نکلے، اپنے پوری فوج کو جمع کر، اس میں ان کو پیش کر، بتا کہ یہ ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، پھر ان کا سر قلم کرے گا تو تیرے فوج کا دل بڑھے گا، اور ادھر مختار کی کمر ٹوٹ جائے گی، انہیں جب احساس ہوگا کہ ان کا سپہ سالار اس طرح سے مارا گیا۔ اب یہ بات عامر ابن ربیعہ کی سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا کہتا تو ٹھیک ہے۔ تو ایک ہزاری سردار کو، ایک ہزاری سردار سے مراد ہوا کہ ایک ایسا سردار کہ جس کی سرکردگی میں 1000 افراد تھے، اس کو بلا کے کہا گیا کہ اچھا یہ ابراہیم کو ساری رات قید رکھو، صبح سویرے اس کو پیش کیا جائے، اور دیکھو پوری طرح سے چوکی پہرے کا انتظام ہو۔ اب اس کو بہت بڑی ذمہ داری ملی تھی، ایک
وی آئی پی قیدی بلکہ وی آئی پی قیدی اس کے سپرد ہوا تھا. اس نے لے جا کے ایک بالکل مرکز میں اپنے فوج کے وہ جو 1000 کا دستہ تھا اس کے مرکز میں ایک خیمہ تھا. اس خیمے میں ابراہیم کو زنجیروں سے جکڑ کے اور زنجیریں زمین میں کھونٹوں کے ساتھ باندھ کے اور ان کو خیمے میں رکھا اور ارد گرد اس کا وہ 1000 سپاہی وہ ٹھہرے ہوئے تھے. ان میں سے ظاہر ہے کہ سب تو پہرے دار نہیں رہے ہوں گے, کچھ تو اپنے معمول کی زندگی گزار رہے ہوں گے, کچھ وہاں پہرے پہ کھڑے تھے باہر تو اور بیچوں بیچ میں وہ خیمہ لگا ہوا تھا. اب ابراہیم یہ سمجھ کے کہ زندگی کی آخری رات ہے تو جتنی عبادت میں صرف ہو جائے تو اب بندھی ہوئی زنجیر کے ساتھ اور تو کیا عبادت ہو سکتی تھی. قرآن مجید اگر پورا حفظ نہیں تھا تو پھر بھی کافی اجزاء قرآن یاد تھے, بس جھوم جھوم کے باواز بلند قرآن مجید پڑھتے رہے. اب ساری رات یہ تو قرآن مجید پڑھتے رہے, ادھر قدرت اپنا معجزہ دکھانے پہ آئی کہ جتنے افراد گھیرے ہوئے تھے خیمے کو ان سب کو نیند آ گئی. اب یا تو یوں سمجھیے کہ کچھ تو پہلے سے سو رہے تھے جن کی ڈیوٹی نہیں ہوگی, جو ڈیوٹی پہ تھے وہ مطمئن ہوں گے کہ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, اس عالم میں یہ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے, قیدی اتنا گرفتار ہے, یہ تو یہاں سے رہا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی وجہ رہی ہو باہر تو ہر طرف سناٹا ہو گیا, سب سو گئے. جب سو گئے تو ایک شخص خیمے کا پردہ اٹھا کے آہستہ سے خیمے میں داخل ہوا. اس نے کہا کہ ابراہیم میں بھی اسی لشکر کا ایک سپاہی ہوں, لیکن جب سے تم یہاں پہ آئے ہو میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری خدمت کرنی چاہیے. شاید دل میں محبت اہل بیت کا کوئی جذبہ تھا جس کے تحت یہ اقدام کر رہا تھا, یا ابراہیم کے طرز عمل نے, ان کی تلاوت قرآن نے, ان کی جرأت و بہادری نے متاثر کیا ہو کہ جو شخص قید میں رہ کے بھی اتنی جرأت و ہمت رکھتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جلد از جلد یہاں سے رہا کر دوں تو تم یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ کہہ کے اس نے وہ زنجیریں جو کھونٹے گڑے ہوئے تھے ان کو اکھاڑنا شروع کیا, زنجیریں کھولی, مختار کو ابراہیم کو بھی آزاد کیا اور وہ جو ازدی ساتھ آیا تھا جو لے کے آیا تھا وہ بھی اسی خیمے کے اندر تھا, اس کو بھی آزاد کیا. ان دونوں کو آزاد کر کے کہا کہ تم تو تیزی سے نکلو اور جب تھوڑا سا فیصلہ طے کر لو گے اس کے بعد جو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے تدبیر کرنی ہے وہ میں اس کے بعد کروں گا. یہ دونوں تو نکلے اور قدم بڑھاتے ہوئے چلنا شروع ہوئے. جب کافی فاصلے پر یعنی اتنے کہ حدود سے ذرا باہر ہو گئے تو اس نے شور مچانا شروع کیا کہ لوگوں دوڑو, ابراہیم بھی نکل گئے اور وہ ازدی بھی نکل گیا. اب سب جاگ کے آئے. عامر ابن ربیعہ کو بھی خبر ہوئی کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. وہ خود اپنے خیمے سے اٹھ کے آیا کہ کیا قصہ ہوا ہے. یہ شخص کہنے لگا کہ میں رات کو جب سے ان لوگوں کو یہاں قید کیا گیا ہے مسلسل ان کے رونے دھونے کی اور فریاد کرنے کی اور موت سے پناہ مانگنے کی آوازیں سن رہا تھا. اچانک یہ آوازیں خاموش ہو گئیں. میں خیمے میں دیکھنے آیا تو زنجیریں کھلی الگ پڑی ہوئی تھی اور یہ دونوں لاپتہ تھے. عامر ابن ربیعہ نے فوری طور پر حکم دیا کہ فوجیں اٹھیں اور چاروں طرف دوڑ لگانے شروع کر دیں سوار, اور دیکھیں ابھی دور نہیں گئے ہوں گے. اور یہ تشویش ہوئی کہ کس نے ان کو رہا کرایا. تو یہی شخص اس نے رہا کرایا تھا. اس نے کہا ہو نہ ہو جس نے تمہیں مشورہ دیا تھا نا کہ ابھی نہ قتل کرو صبح قتل کرنا, یہ اسی کی حرکت ہے. اب یہ بات بڑی معقول تھی, دل کو لگی. چنانچہ اس کو فوراً اس نے بلایا اور اب اس سے پوچھا کہ یہ تم نے یہ حرکت کی ہے. اب وہ قسمیں کھاتا رہا. اس نے اب جھنجھلایا ہوا تھا, نیند میں اٹھا ہوا, اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے اور یوں ہاتھ سے وہ نکل گیا. تو غصے کی کیفیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. وہ بیچارہ مارا گیا. ایک مرتبہ سلوات. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب ادھر سپیدہ شہر بھی نمودار ہونے کے قریب ہے. اتنے میں ان دونوں نے سنا کہ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپیں آ رہی. ظاہر ہر طرف سوار دوڑ رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے پھر رہے تھے کہ یہ دونوں قیدی کہاں بھاگ کے گئے. اب یہ دونوں پیدل تو سوار یہ کتنی تیز بھی چلتے تو سوار ان تک پہنچ جاتے تھے. تو جب آہٹیں سنائی دینے لگی تو وہ ازدی کہنے لگا ابراہیم سے کہ یہ قریب جنگل ہے, میرے نزدیک تو بہتر یہ کہ ہم اس جنگل میں چھپ جائیں, سارا دن یہاں چھپے رہیں گے, ان کو تلاش کرنے دو, اس کے بعد
ہم صبح کو کوفے کی طرف اگلے دن رات کو کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ابراہیم کہنے لگے نہیں کہ میرے نزدیک تو ہمیں سیدھے چلتے رہنا چاہیے اور ہمیں رکنا نہیں چاہیے، جتنا ہم یہاں سے دور ہوتے جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک طرح کا اختلاف رائے ہو گیا، ازدی کو یہ پسند آیا کہ جنگل میں چلا جائے، ابراہیم کو یہ اچھا لگا کہ وہ سیدھے چلتے رہے، چنانچہ ابراہیم تو کوفے کی طرف چلے اور ازدی جنگل میں جا کے چھپ گیا۔ ابراہیم چلتے چلتے جب بالکل صبح ہو گئی تو اب سفر جاری رکھنا بڑا مشکل تھا، صحرا کا معاملہ، دور دور تک کھلے میدان، جاتا ہوا آدمی دور سے نظر آ جا سکتا تھا، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور اس کے اندر چھپ کے جا کے بیٹھ گئے۔ صبح کے بعد سورج چڑھتا گیا، ظاہر ہے کہ پیاس بڑھتی گئی، کافی پیاس میں بے حال تھے۔ دوپہر کے وقت ایک سوار آنکھیں اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا، وہ سوار بھی پیاس سے اچھا خاصا بے حال ہو رہا تھا اور اپنے پسینے کو پہنچ رہا تھا وہاں کھڑے ہو کے۔ اب انہوں نے اوپر سے جو دیکھا تو وہ عامر ابن ربیعہ تھا، سالار لشکر، وہ بھی تلاش میں سرگردہ تھا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ بس اب کیا تھا، خدا نے منہ مانگی مراد دی، ابراہیم ابن مالک اشتر نے درخت سے گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگائی اور عامر کو گردن سے پکڑتے ہوئے زمین کے اوپر گرے۔ عامر نے گھبرا کے پوچھا کون؟ کہا وہی جسے رات تو قتل کر رہا تھا، وہ تجھے قتل کرنے جا رہا ہے۔ جناب اب اس واقعے میں دیر لگی نہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا کہا، نیام سے تلوار نکلی، تلوار چلی، سر ہاتھ میں آ گیا، دھڑ وہاں رہ گیا۔ اب 70,000 کے فوج کا سردار اب بغیر سر کے رہ گئی، یعنی وہ سر پکڑے ہوئے اسی کے تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہوئے ابراہیم اور گھوڑا بھگاتے ہوئے جانب کوفہ روانہ ہو گئے۔ قریب کوفہ پہنچے تو مختار کو اس دوران میں ابراہیم کی گمشدگی کی خبر مل گئی تھی کہ نہ معلوم کہاں گئے ہیں، تو بہت پریشانی میں اپنے اور اصحاب کے ساتھ وہ لشکر سے باہر نکل کے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو خبر ہو کہاں گئے ابراہیم، کوئی بتانے والا نہیں، کسی کو بتا کے نہیں گئے تھے۔ دیکھا تو دور سے ابراہیم چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کسی کا سر ہے، کس کا سر ہے؟ عامر ابن ربیعہ کا سر ہے۔ نعرہ تکبیر لشکر میں بلند ہوا، خوشی کا اظہار ہوا۔ اب یہ آ کے کھڑے ہوئے ساری اپنی تفصیلات بتا رہے تھے۔ تفصیل بتاتے بتاتے مختار نے پوچھا کہ اس ازدی کا کیا بنا جو ساتھ گیا تھا؟ کہا وہ جنگل میں چلا گیا تھا، ابھی اتنا کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دیکھا تو وہ چلا آ رہا ہے، وہ ازدی بھی چلا آ رہا ہے اور وہ بھی گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک سر ہے۔ اب جب قریب پہنچے تو پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ جلاد سیاف اور وہ بھی اتفاق سے تقریباً وہی صورتحال ہوئی کہ وہ وہاں جا کے جنگل میں کھڑا ہوا تو تقریباً ظہر کا وقت تھا، جس وقت یہ اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے اس جنگل میں داخل ہوا۔ وہاں پر پہنچ کر سامنے یہ نظر آ گیا ازدی، تو ازدی کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور غالباً پیاس کی شدت تھی یا تھکن تھی یا نہ معلوم کیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے پہچان نہیں رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ابھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں آگے بڑھا، میں نے جا کے اس کا سر قلم کر لیا، گھوڑا بھی مل گیا، اس کا سر بھی مل گیا، میں بھی حاضر ہو گیا۔ ابھی یہ دونوں حضرات گفتگو کر ہی رہے تھے اور یہ سلسلہ یہاں پہ مبارکباد کا اور داد و تحسین کا جاری تھا کہ اتنے میں ایک اور سوار برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک سر۔ اور یہ سوار کون تھا؟ یہ سوار وہ تھا کہ جس نے رات کو ان کی زنجیریں کھولی تھیں اور جس 1000 آدمی کے گروہ کو معین کیا گیا تھا ان کی قید پر، اس کے سردار کا سر لیے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ اب یہ باتیں سوائے تائید ازدی کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ یوں سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی تو گھسیٹ لائے اس فوج کی، کمر تو توڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً فیصلہ ہوا کہ اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں فوری طور کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے۔ 70,000 کا لشکر ادھر، 30,000 یہ، لیکن اس 70,000 کی سب سے بڑی کمزوری یہ کہ سردار موجود نہیں۔ اچانک مختار سخفی بجلی کی طرح اپنی فوجوں کو لے کے لپکے اور جا کے جو حملہ کیا تو زیادہ دیر نہیں لگی، صرف
پورے دن کی لڑائی مشکل سے ہوئی اور اس کے بعد میدان چھوڑ کے وہ فوج بھاگ گئی، لیکن جب میدان چھوڑ کے گئی تو جو لاشیں چھوڑی تھیں ان کی تعداد 26,000 تھی۔ 26 دوسرے تمام روسائے لشکر یہ شہر کوفہ کے اندر آئے۔ اب جو کوفہ میں پہنچے تو شہر کوفہ کا انتظام شروع کیا۔ اس انتظام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مختار یہ چاہتے تھے کہ قاتلان حسین کا جلد از جلد انتقام لیا جائے۔ مجھے احساس ہے کہ آج کی ضرورت تو پوری ہو چکی، آج کی گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن اگر 2-4 جملوں میں بات آگے بڑھ سکے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب یہ سوچا گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ مختار بضد کہ میں تو اب بس اب اپنا کام شروع کرتا ہوں، یعنی ادھر عبداللہ ابن زبیر کی فوج کو شکست دے دی، اب کچھ دن تک ادھر سے حملہ نہیں ہوگا، ادھر عبد الملک ابن مروان کی اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی، اب چند دن ادھر سے سکون ہوگا، تو یہ جتنے دن ملتے ہیں اتنے دنوں میں جو اصل کام ہے وہ کر لیا جائے، قاتلان حسین کو ختم کر دیا جائے۔ ابراہیم نے کہا کہ دیکھو اس وقت سارے قاتلان حسین خوف زدہ ہیں، خوف ان میں موجود ہے، اور تعداد کا تمہیں اندازہ ہے کہ اتنے بڑے کوفہ میں اکثریت ان کی ہے، اکثریت دشمنان اہل بیت کی ہے۔ اگر تم نے ایک کو بھی ہاتھ ڈالا تو اس خوف کے نتیجے میں یہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور ان کا اجتماع ہمارے لیے ان موجودہ حالات میں انتہائی خطرے کا باعث ہوگا، کیونکہ باہر کھڑی ہوئی ایک فوج سے تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن جب گلی گلی محلے محلے میں دشمنی ہو رہی ہو تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو مختار نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہا بہتر یہ ہے کہ اب یوں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ بظاہر عجیب سی بات لگے گی، لیکن مشورہ یہ ہوا کہ قاتلان حسین کو بلاؤ، ان کو تشفی دو، ان سے یہ کہو کہ ہم نے تو یہ جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم قاتلان حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو محض اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اب اقتدار مل گیا، اب تم چین سے اپنے گھروں میں جا کے سو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا تو اس سلسلے میں سب سے پہلے کس کو؟ اچھا ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو اندر کا خطرہ تھا اس کو قابو میں لانا تھا، دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قاتلان حسین تمام کے تمام اب کوفے میں نہیں رہتے، کچھ انعام و اکرام میں بہت سی سلطنتیں پا کے مختلف چھوٹے موٹے صوبوں کے گورنر وغیرہ ہیں، والی ہیں، کچھ دربار شام کے اندر براہ راست حکومت کی مشاورت میں وزارتوں میں موجود ہیں۔ تو اگر یہاں پر قتل عام شروع کر دیا گیا تو یہ جو قاتلان حسین ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں یہ قابو میں نہیں آئیں گے، تو 2-4 مار کے 10-20 کو چھوڑ دینا کسی اعتبار سے عقل مندی نہ ہوگی، اور جس نے عہد یہ کیا ہو کہ میں کسی قاتل کو نہیں چھوڑوں گا، کسی قاتل کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بکھرے ہوئے قاتل ہیں جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ان کو کیسے جمع کیسے کیا جائے، قریب تو بلائیں کسی ترکیب سے۔ تو طے یہ ہوا کہ یوں کرو کہ انعام و اکرام دو، لوگوں کے دلوں سے خوف دور کرو تاکہ جو ادھر ادھر ہیں جان کے خوف سے وہ بھی یہاں آ جائیں۔ تو کیا کیا جائے؟ ایک بہت بڑا نام قاتلان حسین میں تھا محمد ابن اشعث کا۔ محمد ابن اشعث موصل میں تھا اور اس کے پاس 3-4 ہزار کے قریب اس کی فوج بھی موجود تھی۔ تو اب یہ محمد ابن اشعث کا تعارف کراؤں گا تو اور وقت لگ جائے گا، لیکن 2-4 جملے چلیے یہ بھی سن لیجئے۔ حضرموت کے علاقے میں بنو کندا کا قبیلہ آباد تھا۔ بنو کندا اپنے آپ کو یمن کے سابق حکمرانوں جو بنو قحطان تھے ان کی نسل سے قرار دیتے تھے اور اپنے آپ کو یمن کے بادشاہوں کا وارث قرار دیتے تھے۔ جب بعد رسول مدینے میں ایک سلطنت قائم ہوئی تو بنو کندا کے سردار کا نام تھا اشعث بن قیس، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مدینے کی سلطنت اگر اس کے اوپر کسی کو حق پہنچتا ہے تخت پر بیٹھنے کا تو وہ خاندان رسالت کو حق پہنچتا ہے، بنی ہاشم کو حق پہنچتا ہے، اور اگر بنی ہاشم کسی وجہ سے خلافت تک نہیں آئے یا ان کو خلافت نہیں دی گئی تو ہم جو بادشاہوں کی اولاد ہیں ہمیں یہ حق پہنچتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو نہیں مانتے۔ اب مرکزی حکومت نے ہر اس فرد کو کہ جس نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا اس کے سدباب کے لیے یہاں سے فوجیں بھیجنی شروع کی۔
اشعث ابن قیس سے مرکز کی فوجوں نے جا کے مقابلہ کیا، مقابلے کے نتیجے میں اشعث ابن قیس کو شکست ہوئی، اشعث ابن قیس گرفتار ہوا، گرفتار کر کے مدینے لایا گیا، حاکم وقت کے بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے کچھ گفتگو کی اور بات چیت کے بعد ہوا یہ کہ حاکم کی بہن کا عقد اشعث ابن قیس کے ساتھ ہو گیا، اور جو اشعث ابن قیس جنگ کر رہا تھا حکومت سے وہ حکومت کا وفادار ہو گیا، یعنی یہ سیاسی شادی تھی، فوراً تالیف قلب ہو گئی، وہ اس جماعت میں شامل ہو گیا، اب اس سے زیادہ تفصیل عرض نہیں کر سکتا، وہ ادھر شامل ہو گیا، اور اب اشعث ابن قیس خلافت کا بہنوئی ہے، اور اس اہلیہ سے جن کا نام فروا تھا اتفاق سے، ان فروا کے وطن سے 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہوئے، ایک بیٹی کا نام فاطمہ بنت اشعث، دوسری بیٹی کا نام جادہ بنت اشعث، اور بیٹوں میں سے ایک کا نام محمد ابن اشعث، ایک کا نام اسماعیل ابن اشعث، ایک کا داؤد ابن اشعث اور ایک کا اسحاق ابن اشعث۔ محمد ابن اشعث شہر کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کی گرفتاری میں جس نے کردار ادا کیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل سے جس نے جنگ کی تھی اور گرفتار کر کے دربار ابن زیاد تک لے کے گئے تھے، گرفتار کر کے تو نہیں لے کے گیا تھا بلکہ امان پیش کی تھی، یہ کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اگر تلوار رکھ دو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس امان پہ قائم نہیں رہ سکا تھا، ابن زیاد نے اس امان کے باوجود حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس وقت تو یہاں اس جنگ میں حصہ لیا، اس کے بعد یہ محمد ابن اشعث کربلا پہنچا، اور کربلا میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شامل ہے، اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ گیا۔ جو 2 بیٹیاں تھیں اس میں سے فاطمہ بنت اشعث وہ خاتون ہے کہ جس کے گھر اس شورا کا اجلاس ہوا تھا جس میں حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کو قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ میں خدا کے احکام اور سنت رسول کے علاوہ کسی اور تیسری شرط کے شامل ہونے کے بعد حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اجلاس جس گھر میں ہوا تھا وہ فاطمہ بنت اشعث کا مکان تھا، اور جادہ بنت اشعث اس کی کارگزاریوں کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی عورت ہے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ تو یہ سارے افراد خلافت کے خلافت کے بھانجے بھانجیاں ہیں کہ جنہوں نے قتل امام حسین میں بھی اور قتل امام حسن میں بھی اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وہ محمد ابن اشعث موصل میں رہتا تھا۔ اب تو پہلے طے ہوا کہ سب سے پہلے اس کو قابو میں لاؤ، اس کو کسی صورت سے بلاؤ۔ اس کا بیٹا تھا عبد الرحمن، وہ کوفے میں رہتا تھا۔ عبد الرحمن کو بلایا مختار نے اور اسے انعام و اکرام دیا، بہت شاباشی دی، کہا تیرا باپ بڑا بہادر آدمی ہے اور بڑے عظیم خاندان کا فرد ہے، تو یوں کر کہ اپنے باپ کے پاس میرا سفیر ہو کے جا، اور انہیں جا کے پیشکش کر، انہیں جا کے کہے کہ مختار نے تو یہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ قاتلان حسین سے انتقام لیں گے، تو اب حکومت لے لی ہے، تو اگر تم شہر کوفہ آ جاؤ تو پھر تمہاری امداد سے، تمہاری اعانت سے حکومت مستحکم ہوگی، اور پھر مل کر ہم کوشش کریں گے کہ اس سلطنت کو اور زیادہ پھیلائیں اور پھر تمہیں بھی اقتدار کے اندر مناسب حصہ دیا جائے۔ عبد الرحمن یہ پیغام لے کے اپنے باپ کی طرف گیا۔ باپ نے پوچھا کہ تو کوفہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ اس نے کہا میں اس وقت اپنے طور پہ نہیں آیا، میں امیر مختار کا سفیر ہو کے آیا ہوں۔ اس نے کہا مختار کی یہ جرت کہ میرے پاس میرے بیٹے کو سفیر بنا کے بھیجے؟ اس نے کہا وہ مختار پرانا والا مختار نہیں ہے، اب یہ مختار ہے کہ جس نے عبداللہ ابن زبیر کو بھی شکست فاش دے دی ہے اور عبد الملک ابن مروان کو بھی شکست فاش دے دی ہے۔ اب وہ ایک بہت طاقتور شخصیت ہے، پورے کوفے پہ اس کا اقتدار ہے، اور یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ورنہ اب وہ اس قسم کا آدمی نہیں رہ گیا کہ وہ محتاج ہو تمہاری مدد کا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ محمد ابن اشعث کی سمجھ میں پہلے یہ بات نہیں آئی، اس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری دشمنی جو خاندان اہل بیت سے ہے اور اس کی دوستی جو خاندان اہل بیت سے ہے، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں کہ مختار بدل جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ محبت اہل بیت نہیں رکھتا، اور میرے لیے بھی ممکن نہیں کہ میں دشمنی اہل بیت کو چھوڑ دوں، تو ہم دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن بیٹے نے بھی سمجھایا، ایک غلام تھا، اس کے مشورے پہ محمد ابن اشعث بڑا بھروسہ کیا کرتا تھا، اس نے
آ کے اس کو بلایا گیا مشورے کے لیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو صورتحال یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان سے بھی تمہارے تعلقات خراب، عبداللہ ابن زبیر کی طرف تم جا نہیں سکتے، خراسان کے صوبے پہ تمہیں آرزو تھی، وہاں کے لوگوں نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اب تم موصل میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہو، اب تمہارا کوئی والی و وارث نہیں، اس وقت بہتر یہ ہے کہ اگر مختار نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے کہنے کے اوپر کوفہ چلے چلو۔ اب جب مشیروں نے بھی یہ بات کہی، بیٹے نے بھی یہ بات کہی، تو اپنے دل کو بھی بات لگی، چنانچہ اس نے عزم کیا کہ اچھا میں شہر کوفہ کی طرف چلتا ہوں۔ چلنے لگا تو جو لوگوں سے، موصل کے لوگوں سے خراج وغیرہ اب تک وصول کیا تھا وہ بار کرنے لگا خزانے سے لا لا کے اونٹوں کے اوپر، تو سارے موصل والے جمع ہو گئے کہ تو سارا خراج لے کے جا رہا ہے، اب جو تیری جگہ آئے گا وہ کہے گا کہ پھر خراج دو، تو ہم تو اسی بھر کے ہو گئے، جو ہم سے وصول کیا ہے واپس دے کے جا۔ جب اس نے ذرا رد و قد کی تو شہر والوں نے گھیر لیا، اور اس کے ساتھ اس وقت جو جوان تھے 4000 ان کے ساتھ شہریوں کی لڑائی ہوئی، 400 آدمی اس کے مارے گئے، اور جتنا مال لادا تھا وہ لوگوں نے واپس لے لیا، لوٹ لیا سب سارا مال۔ اب یہ بیچارہ جس مال و دولت کے زوم میں تھا وہ بھی ہاتھ میں نہ رہی، جس فوج کے زوم میں تھا اس فوج میں سے بھی 400 آدمی کم ہو گئے، تو اب یہ 3600 آدمی لے کے باہر طور یہ نکلا اور شہر کوفہ پہنچا۔ مختار نے بڑے اہتمام سے استقبال کیا اور کہا کہ اطمینان سے تم یہاں رہو، انشاءاللہ ہم تمہیں جلدی ہی کسی مناسب جگہ کے اوپر جہاں تمہارے لیے تم محسوس کرو گے کہ ہاں اب تک جو تمہاری خدمات تھی اس کا صلہ مل رہا ہے، ایسی جگہ میں تمہیں پہنچا دوں گا، ایسا منصب تمہیں دے دوں گا۔ یہ کہہ کے اس کو کوفے کے اندر رکھ لیا۔ یہ پہلا اقدام تھا باہر گئے ہوئے دشمنان اہل بیت کو قریب بلانے کا۔ بس آج کا سلسلہ کلام یہیں تک رہنے دیجئے تاکہ کل سے ہم یہ دیکھیں کہ مختار سقفی نے کس طرح سے چن چن کے دشمنان اہل بیت کو اپنے راستے سے ہٹانا شروع کیا، اور اب جہاں قاتلان حسین کے مظالم کے انتقام کی داستان سن رہے تھے، وہاں دو چار لفظ ان ظلم کے متعلق بھی سن لیجئے جو مختلف اوقات میں اہل بیت پہ کیے جاتے رہے۔ ابھی پرسوں میں نے ایک بچی کے ساتھ ہونے والے مظالم کا ذکر کیا تھا، آج اسی کا تذکرہ دو چار لفظوں میں اور ہو جائے۔ سکینہ تاریخ کربلا کی اسی طرح ایک اہم شخصیت ہے جیسے علی اصغر کی اہمیت ہے۔ یوں سمجھیے کہ لشکر حسین میں جو اہمیت علی اصغر کی تھی، لشکر جناب زینب میں وہی اہمیت جناب سکینہ کی تھی۔ واقعہ کربلا شاید کچھ پہلے بھی ہو جاتا، امام حسین شاید مدینے سے کچھ پہلے بھی چل لیتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعلان رسالت انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ناصر رسول کا پیدا ہو جائے جو نصرت رسول کا فریضہ سر انجام دے، تب اعلان رسالت کیا جائے، اسی طرح حسین انتظار کر رہے تھے کہ پہلے ان کی فوج کا سب سے عظیم سپاہی علی اصغر پیدا ہو جائے تو پھر حسین سفر شروع کرے۔ چونکہ عمر آپ کی کربلا میں 6 مہینے تھی، اس لیے لوگوں نے حساب لگایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولادت رجب کی 18 تاریخ کے قریب کہیں ہوئی ہوگی، رجب کی 10 تاریخ کے قریب ہوئی ہوگی، اور جب یہ مدینے سے نکلے ہیں تو اس وقت حضرت علی اصغر کی عمر 18 دن کی تھی، کم و بیش 18 دن کی عمر تھی جب یہاں سے نکلے ہیں۔ اب جو حسین عبداللہ ابن جعفر کو ساتھ نہیں لے جا رہا، جو حسین محمد ابن حنفیہ کو نہیں لے جا رہا، جو حسین اپنے ساتھ فاطمہ صغرا کو نہیں لے جا رہا، وہ اس 18 دن کے بچے کو لے جانا ضروری سمجھتا ہے، اور اتنا ضروری سمجھتا ہے کہ بہن کے سینے سے لپٹا ہوا ہو علی اصغر۔ وہ منظر یاد ہے نا رخصتی کا، سینے سے علی اصغر لپٹا ہو تو حسین آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو یہاں رہ گیا تو پھر میرا جہاد مکمل نہیں ہوگا، میرا جہاد مکمل نہیں ہوگا۔ بس جو اہمیت حسین کی نگاہ میں اپنے جہاد کے لیے علی اصغر کی تھی، بالکل وہی اہمیت زینب کی نگاہ میں جناب سکینہ کی تھی۔
اور اگر موازنہ کیجیے گا تو آپ کو بہت سی باتیں ایک جیسی نظر آئیں گی، لیکن اس وقت مجھے اس پہلو کی طرف نہیں جانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حسین نے اپنے سفر کا آغاز نہیں کیا جب تک علی اصغر نہیں آ گئے، اسی لیے تو زینب شام غریبہ میں جس بےتابی سے گم ہونے والی سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بےتابی ظاہر کر رہی تھی کہ اگر سکینہ نہ ملی تو زینب کا مشن مکمل نہ ہو سکے گا، زینب کا جہاد مکمل نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے تو شام غریبہ میں کبھی جا کے جہاں گنج شہیدہ تھا وہاں لاشوں میں کھڑے ہو کے زینب نے کہا کہ بیٹا علی اکبر میری سکینہ ادھر تو نہیں آئی۔ کبھی زینب نے دریائے فرات پہ جا کے کہا بھیا عباس سکینہ خیموں کے جلے ہوئے خیموں کے پاس تو نہیں، کہیں تمہارے پاس تو نہیں آئی۔ اسی عالم میں ایک مرتبہ دریائے فرات کے قریب زینب نے یہ دیکھا، زینب ام کلثوم سکینہ کی تلاش میں نکلی تھی تو یہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے دریا کے اوپر کھڑا ہوا۔ زینب ان کے پاس پہنچی، اس شخص کے پاس پہنچی اور جا کے پوچھا کہ اے شخص تو نے یہاں کسی بچی کو بابا بابا کہہ کے روتا تو نہیں دیکھا؟ اپنے بابا کو یاد کر کے روتا تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن وہ بچی یتیم ہے کیا جس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ زینب نے کہا کہ ہاں یتیم ہے، ابھی داغ یتیمی اس نے اٹھایا ہے۔ کہا اچھا پھر اگر وہ یتیم بچی ہے نا تو پھر اس نشیب کی طرف سے اس بچی کے رونے کی آواز آئی ہے۔ زینب نے کہا کہ تم اسے کیسے پہچان گئے کہ بچی یتیم ہے؟ کہا میں گھوڑے کو پانی پلانے لایا تھا، گھوڑے نے دریا میں منہ ڈالا کہ اتنے میں اس بچی کی ہائے بابا کہہ کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے اس کی آواز سنی ہے گھوڑے نے اس وقت تک پانی اپنے منہ سے نہیں لگا، دریا سے منہ اٹھا لیا۔ اب سکینہ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اس نشیب کی طرف گئی، جا کے کیا دیکھا کہ ایک لاش ہے، بے سر کی لاش ہے اور اس پہ سکینہ سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی ہے۔ سکینہ سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ سکینہ کو جا کے زینب نے اٹھایا اور ساتھ پوچھا بیٹی اس رات کے اندھیرے میں بے سر کے باپ کو کیسے پہچانا؟ کہا وہ بھی پہلے نہیں پہچانا، میں تو بابا کو آواز دے رہی تھی، اچانک آواز آئی الیہ سکینہ، بیٹی سکینہ ادھر آ جا۔ بس یہ آواز سن کے میں بابا تک پہنچ گئی۔ تو بزرگان محترم زینب نے سکینہ کو یہاں سے ڈھونڈا، دو چار جملوں کی زحمت اور دوں گا، یہاں سے سکینہ کو ڈھونڈا۔ اب اس کے بعد میں پرسوں عرض کر چکا ہوں کہ سکینہ کو ایک الگ اونٹ پہ سوار کرایا گیا تھا، اور جب اونٹ چلتے چلتے کہیں ٹھوکر کھاتا تھا تو یہ بچی چلتے ہوئے اونٹ سے نیچے گر پڑتی تھی۔ ایک ایسی ہی منزل آئی کہ یہ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ کیوں رکا؟ کہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ اٹھانے والے کے ہاتھ سے گرا اور زمین کے اندر گڑ گیا۔ نیزے کو نکالنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی، جب نیزہ نہیں نکلا تو اب شمر نے کیا کیا، درہ لیے ہوئے سید سجاد کے پاس گیا۔ سید سجاد تمہارے بابا کا سر اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر رہا، سید سجاد نے کہا شمر کیسے جنبش کرے، وہ جو بابا کے سینے پہ سونے والی تھی نا وہ پیچھے راستے میں گر پڑی ہے، وہ اونٹ پر سے گر پڑی ہے۔ اب جب یہ سنا تو اب شمر کو چلنے کی جلدی تھی، سید سجاد سے کہا کہ اچھا جاؤ اپنی گمشدہ بہن کو جلدی سے تلاش کر کے لے کے آؤ۔ سید سجاد تو بڑھے، لیکن سید سجاد سے پہلے زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا اور تیز قدم بڑھاتی ہوئی جس راستے سے قافلہ آیا تھا اس قافلے میں چلتی گئی زینب۔ چلتے چلتے ایک جگہ کیا دیکھا، ایک درخت خرما ہے، اس درخت کے نیچے ایک بی بی اپنی گود میں سکینہ کو لیے بیٹھی، اپنی گود میں بچی کو لیے بیٹھی۔ زینب قریب پہنچی، کہا بی بی تیرا بہت بہت شکریہ، یہ بچی جب سے یتیم ہوئی ہے تو پہلی عورت ہے جس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو پہلی بیوی ہے کہ جس نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔
خدا تجھے اس کا اجر دے، تو نے یتیم کے ساتھ محبت کی، لا اس بچی کو میرے حوالے کر دے، اس بچی کو میرے حوالے کر دے۔ اس بیوی نے بچی کو حوالے کیا اور حوالے کرتے ہوئے کہا زینب زینب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کو بہت بچپنے میں تم نے چھوڑ دیا تھا، تم بہت چھوٹی تھی جب ماں دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن بیٹی ماں کا نقشہ بھی نگاہوں میں تو ہوگا۔ ارے کیا تو اپنی ماں کو نہیں پہچانتی؟ زینب نے دیکھا سامنے سیدہ بیٹھی تھی۔ بس بزرگان محترم، جو زینب بعد شہادت حسین جس کی آنکھوں میں اب تک آنسو نہ آئے تھے، ایک مرتبہ ماں کے قدموں پہ گر پڑی، مادر گرامی میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی گھوڑے سے گرتے ہوئے آپ کو آواز دے رہا تھا، آپ اس وقت نہ آئی۔ سیدہ نے کہا نہیں بیٹی، جب حسین گھوڑے سے گرا تھا تو میں نے ہی تو آغوش پھیلائی تھی۔